بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں، کسی پنجابی شاعر نے بڑے کمال کی بات کہی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہی ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، اور جدے ناں دیاں اسمان تے رب قسماں کھاوے اس ناں ورگا کوئی ناں نہیں ہو، اور جنہیں میرے نبی نو دودھ پلایا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر کے 4 جملے ہیں۔ ان چاروں جملوں نے نبی علیہ السلام کی امتیازی شان بیان کی ہے کہ جس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگ گئے کائنات میں اس جگہ جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس گھر جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ کائنات میں جس عورت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اس عورت جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ اور پھر کمال کا تخیل، شاعر نے لکھا کہا کہ دنیا میں بہت ساری جگہیں ٹھنڈی جہاں بیٹھا جاتا ہے، جہاں سکون لایا جاتا ہے، جہاں سکون کے لیے بیٹھا جاتا ہے، لیکن ساری کی ساری جگہوں کو ایک طرف رکھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چھاؤں جیسی کائنات میں کوئی چھاؤں نہیں ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کو بیان کیا۔ بڑے کمال کی باتیں، بڑے کمال کے تخیلات، بڑی کمال کی محبت، جہاں اللہ نے قرآن میں کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت، اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کو ان پیارے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ بات چونکہ دوسرے موضوع پر کرنی تھی، جہاں ہم نے گزشتہ جمعہ میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان پر ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا، لیکن بہت سی باتیں ایسی تھی جو کرنی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ناموس کی بات آ جائے وہاں ہر ایمان والے کا دل، ہر ایمان والے کی جان، ہر ایمان والے کا مال، ہر ایمان والے کی اولاد ایک طرف رکھی تو جا سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے مسلمان ایمان والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات اظہر من الشمس ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ یہاں تک کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولادیں، ہمارا گھر بار سب آپ پر قربان ہو جائے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے کوئی ہم میں سے گوارا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے نام کو لے کر ایک ملعونہ عورت جو ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے
اس قسم کے درندگانہ، اس قسم کے ظالمانہ الفاظ شان نبوت کے بارے میں استعمال کرتی ہے، وہاں جب یہ بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھی جا سکتی ہے کہ جب تقدس رسول کی بات آتی ہے، ایمان والا ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے بات کرنا جو ہے گوارا کر سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات پر کوئی بول جائے، کسی ایمان والے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی رتی ہے، وہ نبی کی شان میں کوئی غلط جملہ جو ہے سننا بولنا برداشت نہیں کرتا۔ کوئی آسان بات ہے کہ کوئی راہ چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرے، اپنی زبانوں کو کتوں کی طرح لمکا کے رکھے، جب جی چاہے اس پر جو ہے بولا جائے، جب جی چاہے اس کے خلاف جو ہے وہ زبان اللہ کے محبوب کے خلاف، صحابہ اہل بیت کے خلاف کھولی جائے، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، بلکہ کئی بار یہ بات واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہوتی رہی، لیکن قانونی سطح پر، ملکی سطح پر کوئی کسی قسم کی جو ہے اس کے اوپر لائے عمل کو نہیں بنایا گیا۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے جذبات، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے احساسات، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے صبر کو کیا آزمایا جائے گا کہ جہاں نبی علیہ السلام جس کے لیے ایمان والا اپنے خون کو بہانا کم سمجھتا ہے، جہاں نبی علیہ السلام کے لیے اپنی اولادوں کو ذبح کروانا کم سمجھتا ہے، جہاں نبی علیہ السلام کے لیے اپنی مال و جان دینا کم سمجھتا ہے، وہ نبی کی شان میں جو ہے کوئی بات گوارا کر لے، ترس آتا ہے اس کے نام کو سن کر، اس کے ماں باپ کے نام کو سن کر، کہ تیرا قصور نہیں ہے بلکہ اس تربیت کا قصور ہے، اس گود کا قصور ہے کہ جس کے گود میں پروان چڑھیے پلیے، جن آقاؤں کے نام پر یہ کام کیے جاتے ہیں، ان دنیا کے فرعونوں کو خوش تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنے والا اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ بات یاد رکھی جائے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضور کے گھر کو نشانہ بنایا، حضور کے حرم کو نشانہ بنایا، لیکن کہہ تو دیا ہے، لیکن اخلاقی طور پر، معاشراتی طور پر، ملک کی بقا کے لیے، ملک کے امن و استحکام کے لیے، ملک کے جو ہے آئین کے لیے، مسلمان یہ بات بار بار کہتا چلا جاتا ہے کہ تم ان کو قانونی سطح پر سزائیں دو، تم ان کو جو ہے قانونی گرفت میں لاؤ، ان کو عدالتوں میں کھڑا کرو، ان کو چوکوں اور چوراہوں پر لاؤ، ان کو پھانسیاں دو، ان کو عبرت کا نشان بناؤ، اس لیے آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مطالبات قبول نہیں کیے جا سکتے تو یاد رکھو، حکومتیں کان کھول کر سنیں، ملک والے کان کھول کر سنیں، جو ہے ایڈمنسٹریشن کان کھول کر سنیں، جو ہے یہ تمام ادارے کان کھول کر سنیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے شان میں زبان درازی کرنے والوں کو اگر تم گرفت میں نہیں لاؤ گے، پھر مسلمان اٹھیں گے، ایک ولولہ آئے گا، ایک جنون کے ساتھ یہ لوگ اٹھیں گے اور اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے لڑیں گے، نہیں روک پاؤ گے تم کسی کو۔ پھر اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنا ذاتی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جو مرضی کوئی کر جائے ہم اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، لیکن بات جب کردار رسول پر آئے گی ہم بولیں گے، ہم کھڑے ہوں گے، ہم آئیں گے۔ اس لیے یہ لوگ امن کے دشمن ہیں، یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں، یہ لوگ ملک کے آئین کے دشمن ہیں،
یہ لوگ اس ملک کے سیکولرزم کے دشمن ہیں. ہمارا ملک ہزاروں اور مصائب کے بحران میں گرا ہوا ہے. اب یہ آگ جو لگتی ہے جب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، کوئی اٹھتا ہے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے حضور کے گھر کو نشانہ بناتا ہے، کوئی اٹھتا ہے صحابہ اہل بیت پر بولتا ہے. کسی قسم کی نبی کے گھر کی ہو یا نبی کی ذاتی زندگی ہو، نبی کے صحابہ ہوں، نبی کی ذات شان، حضور کے کسی بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم یہ مطالبات بارہا کر چکے ہیں، یہ بات پھر کہتے ہیں کہ ان کو روکو، ان کو لگامیں دو، ان کو سزائیں دو، ان کو چوکوں پر لٹکاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیسے کی جا سکتی ہے. آج تک کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم میں سے کسی نے کسی مذہب کو، کسی مذہبی جگہ کو، کسی مذہب کی کتاب کو، کسی مذہب کے پیروکار کو ہم نے یہاں سے کوئی غلط کہا ہو. ہم ہمیشہ ہر مذہب کی، ہر کتاب کی، ہر مذہب کے مقدسات کی، ہر دھرم کی عزت کرتے آئے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم اس نبی نے دی ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ سب کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہم نے تو کلمہ اس کا پڑھا ہے. اور یہ تعلیم کربلا کے 72 شہداء کا درس ہے کہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لخت جگر تھے. کربلا میں یہی ایک بچے، اور اس کے بعد بہت مالدار بھی تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات حسنین کریمین کا اس دنیا سے جانا ہوا تو حضرت زین العابدین رات بھر بیٹھ کر روتے رہتے تھے. اور روتے روتے کسی نے ایک دن پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کے پاس سب چیزیں ہیں، آپ کے پاس منصب اور کردار ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور لوگوں یاد رکھو یوسف کا ایک بیٹا تھا جس کو اس کے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اور وہ بعد میں پھر مل بھی گیا تو یوسف نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی. میں نے اپنے سارے خاندان کو کرب و بلا کے میدان میں ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں کیسے نہ رہوں؟ ہمارا کردار یزیدی ہے، اور ہم اپنے نام کے ساتھ حسینی لگاتے ہیں. کردار یزیدی ہے. اور یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید فاسق بھی تھا، یزید فاجر بھی تھا، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید نے سب وہ ظلم کیا. لیکن یاد تو رکھا جائے کہ وہ کردار ہر مسلمان کے اندر موجود ہے. کون سا مسلمان ہے جو دھوکہ نہیں دیتا؟ کیا یزید نے حضرات حسنین کریمین کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا یزید فاسق فاجر نہیں تھا؟ کیا مسلمان فسق و فجور نہیں کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، جانیں دے دی، سب کچھ کیا، لیکن ظالم کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے. کبھی کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، گردن اپنی کٹوا دی. اور دیکھو کیا مسئلہ تھا. اگر حضرت حسین کو یہ بات ماننی پڑتی کہ یزید کی بیعت کر لو، کر جاتے، کچھ نہ ہوتا. یہ وہ گھرانہ تھا، اور ظالم کے سامنے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن نہیں.
1400 سال بعد کے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ ہم ڈٹے رہے، جھکے نہیں، جانیں دے دی۔ سب وہ کام جو ہماری جان کو بچا سکتا تھا ہم نے اس کو پسے پشت ڈالا، جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھوکر سے اڑا دیا۔ ہم نے گردنیں کٹوا دی، ہم نے سر کٹوا دیے، دنیا والوں کے سامنے ہم نے نقصان اٹھایا، لیکن حقیقت تو یہ تھی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم سارے کامیاب ہو گئے، ہم تو سارے کامیاب ہو گئے۔ اور یہ کون؟ حسین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے، اپنی بیوی سے کہا گھر کے اندر کسی کو نہیں آنے دینا، اس لیے کہ میرے پاس ایک مخصوص فرشتہ آنے والا ہے جو آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ تو ام المومنین نے دروازے کو بند کیا، اتنی دیر میں حضرت حسین چھوٹے سے تھے، آ کے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا اور سیدھا اندر چلے گئے۔ یہ تھوڑی دیر کا وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہچکیوں کی اور رونے کی آواز آئی۔ ام المومنین نے دروازہ کھول کر جب اندر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور رو رہے۔ جا کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس یہ جو فرشتہ آیا ہوا تھا، اس فرشتے نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میری امت والے میرے اس بیٹے حسین، اس پھول کو، اس میرے لختے جگر کو ذبح کریں گے اور دوسرے کو زہر دیں گے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوچو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ اور پھر یہ دعا کی، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو حسنین کریمین سے بغض رکھے اللہ تو اس سے بغض رکھ۔ اہل بیت کا ایک معیار تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اماں فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کشتی کروانے لگے حضرت حسن اور حسین کی۔ یار محبتیں دیکھو، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے کی تاریخ ہے کہ جس زمانے میں اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں سردار اپنے بچوں کو باہر لے کر چلنا اپنی شان کی جو ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت حسن کو کشتی کروائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دینے لگے، شاباش یا حسین، شاباش حسین۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین کو شاباش دے رہے ہو، حسن کو نہیں دے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جو حسین کو شاباش دے رہا ہے اور میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ پھول تھے، یہ وہ کلیاں تھی گلشن نبوی کی، جن کو ایک وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ ڈٹ کر کھڑے رہے ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے، اس وقت کے حاکم کے سامنے، سر نگو نہیں ہوئے۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہ بات طے ہے کہ جو ظالم کے سامنے سر نگو ہو گیا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو ظالم کے سامنے ڈٹا رہا اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے،
دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے وہ حقیقی معنوں میں پیروکار حسین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس گلشن کے پھول کو جب یزید نے گردن حضرت حسین کی اور 72 جانثاروں کی کٹی ہوئی یزید کے دربار میں لائی اور ایسے نیزے پر اٹھائی ہوئی تھی، اور حضرت زینب جو ہے قصیدہ پڑھنے لگی، واہ یا حسین، واہ یا حسین، اے حسین، اے زمین والو، اے آسمان والو، اے فرشتو، اے دنیا کے ریت کے ذرے ذرے، آج تم دیکھو کہ میرے حسین کی بارات نکل رہی ہے۔ آج گردنوں پر، سروں پر سیرے نہیں ہیں بلکہ نیزوں پر گردنیں ہیں۔ آج اچھا لباس نہیں ہے بلکہ خون سے لت پت دھڑ پڑے ہوئے ہیں۔ لاؤ تاریخ میں ایسی بارات کوئی دنیا میں کہ جو 72 جانثاروں کو گردنیں جو ہے نیزوں پر اٹھا کے چل رہے ہوں اور وہ اس کو یہ نہ کہتے ہوں ناکام ہو گئے بلکہ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نانا کی میراث کو بچا کر رکھا۔ اور جب یزید کے دربار میں گردن پہنچائی اور یزید نے حضرت حسین کے منہ پر چھڑی ماری تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے، او ظالم، یہ بات یاد رکھ، میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور یہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے حکم ہوا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو جبرائیل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ جا کے نام بلائیں، بازو سے پکڑ کر ہلائیں، دروازے کو دستک دیں، یا یہ کہیں یا رسول اللہ سبحان الذی اسرا، اٹھیں آج سفر ہے؟ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی تلی کے اوپر اپنے کافوری لب رکھ اور جا کر بوسہ دے جبرائیل۔ جب تیرے پاؤں کی، تیرے جو ہے ہونٹوں کی جنبش میرے محبوب کے پاؤں کے ساتھ لگے گی، تب جب رسول اللہ جاگیں گے تو معراج کا حکم سنا دینا۔ یہ تقدس ہے نبی علیہ السلام کا۔ اور یہاں دوسری بات دیکھو، جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ آتے تو حضور اپنی کمبلی اتارتے، جس کو قرآن نے 2 مرتبہ مخاطب کیا، کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو نیچے بچھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تو پاؤں پر حضرت حسن، حضرت حسین کو کھڑے کرتے اور ان کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے، حسین آؤ اپنے اونٹ پر سواری کرو۔ اور وہ پاؤں سے چڑھتے چڑھتے گھٹنوں پر آتے، پھر گھٹنوں سے چڑھتے چڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر آتے، پھر حضور کے پیٹ پر اپنے پاؤں رکھتے، اور پھر اس مبارک سینے پر جس کے اندر جو ہے نور نبوت ہے، یہاں حضرت حسن اور حسین پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے۔ اور ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں حضرت حسن اور حسین کو کندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا، یا رسول اللہ کیا حسن کمال ہے حسنین کریمین کا، کہ سواری کیسی کمال کی ملی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ترک کرتے ہوئے فرمایا، سواری کو مت دیکھو، یہ بھی تو دیکھو کہ کندھے پر کھڑے سوار ہونے والے سوار کون سے ہیں۔ یہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جس نے حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بغض رکھا، دائمی جہنمی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، اسی طرح جس نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی
معاویہ حسن و حسین سے بغض رکھا جہنمی ہے۔ حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا اصحابک النجوم بأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت دیکھیں یہ اس جو ہے اہل بیت میں اور صحابہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سرحدوں پر جو فوجیں لڑتی ہیں ان فوجوں کے ساتھ میں بھی جا کر جہاد کروں، میں بھی جا کر جنگ لڑوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا عمر آپ نہیں جانا، اس لیے کہ آپ اس چکی کی وہ کلی ہیں کہ یہ جب تک گھومتی رہے گی ساری ریاست چلتی ہے، آپ شہید ہو گئے تو دین کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ کمال تھا اس گھرانے کا، یہ کمال تھا اس گھر کا، یہ کمال تھا ان لوگوں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ ہوئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، محرم آتا ہے، ہم چند دن اس تذکرے کو کرتے ہیں، سنتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ تذکرہ صرف اور صرف چند دنوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تذکرہ ساری زندگی کا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ جب عصر کا وقت ہوا، چونکہ بعد از عصر جو ہے یہ اہل بیت شہید ہوتے ہیں، اور نماز کے لیے جب شمر سے کہا گیا تو شمر نے کہا آج نماز نہیں پڑھی جانے دی جائے گی۔ تو حضرت حسین نے پتہ کیا کہا؟ کہا لعنت ہے تیرے اس قول پر، ہم وہ لوگ ہیں جو تمہیں جنگ بھی کر کے دکھائیں گے اور صلاۃ جو ہے میدان کارزار بھی تمہیں پڑھ کر دکھائیں گے۔ صحابہ کو کہا ایک جماعت نماز پڑھے گی، ایک دستہ تیر چلائے گا، دوسرا تلوار لے کے آگے کھڑا ہوگا، اور صحابہ نے جو ہے ایک دستہ تیر کے ساتھ ان کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا، دوسرا تلوار لے کر مزاحمت کرتا رہا، اور بیچ میں یہ نماز پڑھتے رہے اور یہ پیغام دے کر گئے کہ چاہے گردن پر یزید کی تلوار کیوں نہ ہو، ہم نے اگر سر جھکانا ہے تو حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور یہ پیشن گوئیاں نبی علیہ السلام نے کی، اور جب شمر مرا تو راوی کہتا ہے جب مرا تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایک سانپ آتا اور وہ اس کے ناک سے گھستا اور منہ سے باہر نکلتا، پھر چکر لگاتا، پھر منہ سے گھستا اور ناک سے باہر نکلتا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جنہوں نے اہل رسول کے، اہل بیت کے، صحابہ کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں ان کی قبریں بھی سانپ اور بچھو والی ہیں، ان کی لاشوں کے اوپر بھی سانپ اور بچھو ہیں، ان کی آخرت بھی خراب ہے، ان کی دنیا بھی خراب ہے۔ اس لیے حسین کے طریقے پر چلنے والا ہے، حسینی حضرت حسین کے جو ہے زندگی کو اپنانے والا ہے، حسینی ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والا ہے، حسینی حق پر کھڑا رہنے والا ہے، حسینی اللہ کے حکموں پر جان دینے والا ہے، حسینی نہ کبھی جھکا نہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہے۔ آج تک یہ تحریک اور یہ تاریخ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، صورت اور زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔